السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جیل میں 35 لاکھ روپے کا کھانا کھانے کے بعد ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پر کتنے خرچ ہو چکے ہیں اس وقت، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، پھر تو ہر وہ شہری جو کسی بھی جرم میں جیل میں قید ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ قیدی اس پر ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس کو ایسے لگانا شروع کروں تو یہ جو سینٹرل جیل کراچی ہے، یہ جتنی بڑی زمین پر جس کی لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اس لوکیشن اس زمین کے پیسے نکالے اور اس کے بعد ایک قیدی کتنی جگہ لے رہا ہے اس پہ ڈیوائیڈ کر کے اس کے بعد اس جیل کو کتنی بجلی ملتی ہے اس کا یونٹس اس پہ ڈیوائیڈ کریں، پانی، گیس، پھر اس کے بعد اس جیل پہ کتنی سیکیورٹی ہے، وہ پھر اس کے بعد پولیس والوں کے ویپن، پولیس والوں کی وردی، پولیس والوں کے لیے جو اندر جیل میں ہی ایک پورا رہائشی یونٹ بنا ہوا، اس کی کاسٹ، یونٹ کاسٹ نکالیں، اکاؤنٹنسی کریں اور ایک قیدی پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے نکال لیں۔ مطلب یہ جو کام کیا ہے کہ عمران خان کے لیے 14 پولیس والے سیکیورٹی پہ لگا، کیلکولیشن صرف عمران خان صاحب کے لیے کی گئی ہے نا، عام طور پہ تھوڑی کی جاتی ہے کہ ہر 10 قیدی پر ایک سیکیورٹی اہلکار ہوتا ہے، ہر 10 قیدی پہ۔ یہاں عمران خان کے لیے سیکیورٹی زون میں آپ نے 14 سیکیورٹی اہلکار رکھے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں عمران خان پر جیل میں ماہانہ اخراجات کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی پر ماہانہ 12 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے، 14 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر رکھا ہے۔ 14 سیکیورٹی اہلکار۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو 14 ہیں، یہ 14 عمران خان کے لیے نئے بھرتی ہوئے ہیں کہ یہ جو 14 کی تنخواہ ہے یہ عمران خان پہ لگے مامور ہوں گے سیکیورٹی پہ؟ بھائی یہ جو بھی پنجاب پولیس کی نفری اگر ایسا کیا گیا ہے بالفرض تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر بتایا جاتا نا۔ پنجاب پولیس کی جو نفری ہے ہزاروں کی یا لاکھوں کی، اس میں سے 14 بندے نکال کے اس جگہ ان کی تو سیلری، ان کی تو اخراجات ویسے بھی تھے ہی نا، وہ تو ویسے ہی پولیس پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں اس میں شامل تھے، ان کو یہاں لگا دیا گیا۔ اب اگر اسی طرح سے عمران خان کے لیے نئے اخراجات ہوں گے نا، ہاں، تو عمران خان کے لیے آپ نے الگ سے نئی بھرتی کر کے 14 رکھے اور ان کو تنخواہ دے رہے، یہ والا کام کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا تو ضرور یہ بھی مینشن ہوتا۔ ویسے جو 14 پولیس والے ہیں، اب اگر ان کی سیکیورٹی، ان پر جو اخراجات ہے، اس کو 12 لاکھ لگا رہے ہیں آپ، تو مجھے تو اس پرابلم، اچھا ماہانہ 12 لاکھ ہے یہ، مجھے پرابلم یہ پیدا ہوئی اس سے کہ باقی خرچے بھی لگائے نا انہوں نے، تو پولیس والے کو، ایک پولیس والے کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ کیونکہ تمام یہ تمام تو کانسٹیبل نہیں ہوں گے، ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ہوگا، ایک ان میں جو جیل میں ڈی ایس پی لیول کا آفیسر ہے وہ ان کا انچارج بھی ہوگا عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر، ڈی آئی جی لیول کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہیں، مطلب پھر تو جیلر کی بھی تنخواہ لگائیں عمران خان پہ، تو پھر جیلر کی تنخواہ بھی عمران خان پہ، جیل پورا عمران خان پہ لگا دیں۔ تو بات یہ کہ یہ کیا کیا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ لے آئے تھے کہ جی عمران خان پہ کھانے پہ 35 لاکھ، وہ ماہانہ کوئی 6 لاکھ روپے کے قریب تھا۔ اچھا یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 35-36 لاکھ عمران خان صاحب کھانا کھا چکے ہیں۔ کیا کیوں نہیں ہو سکتا عمران خان 35 لاکھ کا کھانا یا یہ سیکیورٹی؟ 35 لاکھ کا کھانا یار 35 لاکھ کا کھانا ایک بندہ جو کھا رہا ہے نا، وہ اگر شتر مرغ کی کڑاہی کھا رہا ہوگا، مچھلی کی مندی کھا رہا ہوگا نا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ دیسی گھیو میں مٹن کھا رہا ہے یا دیسی چکن کھا رہا ہے، یہ والا ایشو ہے نا۔ تو کیا وہ دیسی چکن روزانہ کھاتا ہے؟ ہمارے سامنے تو ایک لسٹ آئی تھی، اس لسٹ میں تھا سیزنل ویجیٹیبل۔ اچھا وہ سیزنل ویجیٹیبل انگلش میں لکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیا دے رہے ہوں گے، آلو، بھنڈی، لوکی، توری، بینگن وغیرہ، انہی میں سے کچھ ہے نا، موسمی سبزیاں۔ اب آپ اس کو کر لیں موسمی سبزیاں، پھر آپ کو تسلی ہو جاتی سیزنل ویجیٹیبل۔ مطلب بتانے کے لیے زیادہ اچھا کیا جاتا ہے، جیسے 35 لاکھ بھی تو بتانے کے لیے اچھا کیا گیا ہوگا۔ تو مطلب اچھا عمران خان صاحب کو جیل کے 7 سیل، جو ایک سیل ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ہوتے نا اکیلا قیدی رکھنے والا سیل، تو یہ ہوتا ہے نارملی 6x8 کا یا 8x10 کا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا سیل، ایک کسی بھی گھر کا درمیانی سائز کے گھر کا جو واش روم ہوتا ہے اس سائز کا سیل۔ تو اتنا بڑا سیل تھا، اس سیل میں پھر ہوا یہ کہ عمران خان کے ارد گرد جو نواز شریف کے ساتھ تھا،
آپ نے وہ پہرے کہلاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا 7 سیل مختص کر رکھے ہیں عمران خان صاحب. ہاں تو وہ ایک جو بلڈنگ کے حصے ہوتے ہیں جو مختلف سیلز بنے ہوئے ہیں، تو عمران خان کی سیکیورٹی کی وجہ سے آپ نے باقی سیلز خالی کروا لی ہیں. آپ رکھ دیں وہاں پہ قیدی، آپ ان میں سے ایک سیل میں پہنچا دیں چودھری پرویز الہی کو، ایک سیل میں پہنچا دیں اب شاہ محمود قریشی کو، ایک سیل میں پہنچا دیں فواد چودھری کو. ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیمرے لگانے پر بھی خرچ کیا 5 لاکھ روپے. ہاں مطلب 5 لاکھ روپے کیمرے لگانے پر خرچ کیا ہے. یہ کیمراز ویسے بھی تو لگے ہوئے ہوں گے نا پہلے سے بھی. ہاں کیمرے ہیں اور پوری جیل میں کیمروں کا تو عمران خان کے لیے ایک الگ سے اور کیمرے لگانے کا. ہاں 4 جو کیمرے ہیں وہ اس جگہ لگا دیے. ان کو تو یاد ہے آپ کو اٹک جیل میں ایسے کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ جہاں بندہ ٹوائلٹ یوز کر رہا ہے وہاں پر کیمرہ دیکھ رہا تھا. یہ جج صاحب کا فیصلہ تھا، پوری انسپیکشن رپورٹ تھی. تو پھر مطلب آپ لوگوں نے تو یہ حرکتیں بھی کر رکھی ہے بھائی. مطلب پتہ نہیں کیا کیمرہ لگا وہاں سے لے کے آتے ہیں ایسے وقت پوچھتے دیکھنا کیا چاہتے ہو بھائی. مطلب کیا پاگل ہو، دماغ ٹھیک. تو ان اخراجات کو بتانے کا مقصد کہ ہم عمران خان صاحب کو بہت سہولیات دے رہے ہیں، ان پر بہت خرچہ کر رہے ہیں. نہیں مطلب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پر پولیس والے کھڑے کر دیے سیکیورٹی پہ دن کے. اب یہ جو 14 آپ نے سیکیورٹی اہلکار کھڑے کر دیے ہیں اس ایریا کے ارد گرد، یہ دن میں 3 رات میں 2 کچھ اس طرح سے کر کے ان کا ڈے آف وغیرہ ملا کے یہ 14 اہلکار ہیں. مطلب آپ یہ پورے جگہ کسی بھی قیدی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے. ہاں اور اس پہ ہمیشہ خرچہ ہی ہوگا نا، ظاہر ہے. پولیس جو ہے وہ نفع بخش ادارہ ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتا نا، اور ہوتا بھی نہیں ہے. پولیس ہوتی اسی لیے کہ یہ ریاست کی جانب سے دی جانے والی سہولت ہے اگینسٹ ٹیکس. جی ٹھیک ہے نا، آپ ٹیکس دیں گے آپ کو یہ حق ملے گا. ٹیکس دینا فرض، یہ حق. تو بھائی یہ ٹیکسز کے عوام کے پیسوں سے آ رہا ہے. اب اس پہ اگر آپ یہ بتانے لگیں کہ جناب پھر جیلر کی تنخواہ ڈالیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس میں ہم نے عمران خان کے لیے کچن بنایا ہوا ہے، اس کچن میں کچھ بھی اور نہیں پکتا. ہاں جی ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے، یہی لکھا ہوا نا. تو اور یہ بتایا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کچن میں جو بندہ کھانا بناتا ہے وہ کھانا جو ہے اس کی تنخواہ مشقتی کی وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے آتی ہے. اچھا اس کے لیے کچھ برتن آئے ہیں وہ بھی پیسے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. جیل میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا اور اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے جاتے ہیں اور جیل انتظامیہ نکالتی ہے ان کو. لیکن یہ سب پھر کیسے یار؟ یہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہے یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے ادا ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں. تو سابق وزیر اعظم کو قانون کے مطابق ملتی ہے ایک عدد سیکیورٹی ملتی ہے. 2 موبائل ہوتی ہیں، کچھ پولیس والے ہوتے ہیں گھر پر بھی. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کو ملنی چاہیے، مل رہی ہے قانون کے مطابق. جیل سے باہر ہوگا تب مل رہی ہوگی، جیل کے اندر ہوگا تو آپ نے اس کی سیکیورٹی. مطلب یہ تو کوئی ایکسٹرا تو آپ ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں دے رہے نا، یہ تو ان کو ملنی ہے قانون کے مطابق. میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اجمل جامی صاحب نے، شہزاد اقبال صاحب نے پورا سوال جواب والا وہ پروگرام کیا اور کیا. پھر اس کے بعد غالباً عصمت شیرازی صاحبہ نے بھی ملاقات کی. پھر اسی طرح سے سہیل بڑائی صاحب نے ملاقات کی. کچھ اور صحافی وہ جا کر مل کے آئے. تو یہ جو تمام ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کے کر رہے تھے اور مسلسل کرتے تھے. تو پھر اس میں جو وہاں اے سی چل رہا ہوتا تھا اور تمام انتظامات ہوتے تھے، باقاعدہ لوگوں کو ریفریشمنٹ دی جاتی تھی. پھر یہ کہاں وہ بھی کاؤنٹ اس وقت ہوتی ہوگی. مطلب یہ کریں کہ جی ان کے لیے چائے یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بھی کتنی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں مانگوں گا، یہ ڈیل نہیں کروں گا، خود زندگی کے مزے لے رہے ہیں. نہیں مطلب مجھے بتائیں کہ اس میں جیل میں مزے جیل میں رکھ کے کل رانا ثناء اللہ نے کیا بات کی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو جو 1 ہفتے میں سزائیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. نون لیگ کی تو اب وہ والی حالت ہو گئی ہے جو فلم ہائی وے میں ایک میم چلتی ہے نا عالیہ بھٹ کی، وہ دیوار سے لگ کے رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے گھر جانا ہے. نون لیگ کی وہ والی حالت ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو سزائیں غلط ملی ہیں. جی محسن نقوی چاہے تو وہ وزیر داخلہ، یہ تو محسن نقوی صاحب کی مرضی ہے، اگر وہ وزیر اعظم بننے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اکتفا کیا ہے وزیر داخلہ بننے پہ. وہ وزیر اعظم بننا چاہیں تو بن جائیں گے. تو نون لیگ کی تو وہ حالت، مطلب نون لیگ کو بھی پتہ ہی ہے کہ زبردستی کا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی غلط ہوا ہے. اب کاکڑ بھی مخاطب دیکھیے، مخاطب جو ہے جب پوچھ لیا رانا ثناء اللہ سے پھر کر کون رہا ہے، عادل شاہ زیب نے پوچھا پھر یہ کر کون رہا ہے، تو کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ججز کر رہے ہیں. کہنے لگے
اسٹیبلشمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، سزائیں تو ججز نے دی ہے، مطلب یہ والی تو حالت تھی بیچارے رانا ثناء اللہ صاحب کی، اب کیا کرے بندہ ایسے لوگوں کا۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔